علی ظفر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کل آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ جب بات سامنے آئے گی اور وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب کیا بات سامنے آئی کل جب آپ لوگ بیٹھے مذاکرات کے لیے؟ تو حکومت کی طرف سے کیا بات سامنے آئی اور آپ لوگوں نے کیا رکھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دو تین جو معاملات طے ہو گئے جنرل پرنسپل اس ڈائلاگ کے، وہ تو میرا خیال ہے باہمی رضامندی سے ہوئے، اور وہ یہ تھے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور ڈائلاگ کا جو ایم ہے، جو آبجیکٹ ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی حل ڈھونڈا جائے وہ عوام اور پاکستان کے لیے بہتر ہو. دوسری جو ایگریمنٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جہاں تک تعلق ہے اس معاملے کا، یہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹک نہیں ہے، کیونکہ عدالت اپنا جو حکم ہے وہ تو اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے. ہم ایک آئینی حل ڈھونڈیں گے، اگر کوئی آئینی اور قانونی حل ہو تو ہم اس کو پیش کر دیں گے عدالت کے سامنے. ہم نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ یہ ہفتے تک یعنی کل تک اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں، تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم کل تک اس کو کنکلوڈ کر لیں. اچھا یہ بتائیں علی ظفر صاحب، یہ کچھ اخبارات نے خبر بھی لگائی کہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اسمبلی میں ہمیں واپس آنے دیا جائے، استعفے واپس لیے جائیں، ہم وہاں بیٹھیں، آئین میں ترمیم کریں، پھر کسی ایک ڈیٹ پر بات کر لیں. جی دیکھیں، ابھی تو جو ہم نے اپنا موقف پیش کیا تھا، ہمارا تو سٹانڈ بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتی حکم ایک آ گیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکٹھے الیکشنز ہوں تو پھر امیڈیٹ الیکشن کرائیں. لیکن دوسری طرف سے موقف بالکل مختلف ہے. تو ابھی تو کل تو ایک دوسرے کو ہم نے سمجھا ہے، اپنے اپنے موقف کا ذکر کیا ہے. آج کا دن اہم ہے، آج کے دن پروپوزل لے کے آنے ہیں ہم نے بھی اور انہوں نے بھی، اور ہم دیکھیں گے کہ ان کا پروپوزل کیا ہے، اور اگر کوئی آئینی اور قانونی رستہ نکلتا ہے تو کل انہوں نے کوئی پروپوزل پیش نہیں کیا آپ کو؟ نہیں، کل تو کوئی پروپوزل پیش نہیں ہو سکے. اچھا، اگر آج یہ کہا جاتا ہے کہ 14 مئی کی ڈیٹ نہیں، آگے بڑھا لیتے ہیں اور اس پر متفق ہو جاتی ہیں دونوں جماعتیں، تو کیا اس طرح کا کوئی آپشن زیر غور ہے؟ دیکھیں، آج بڑا اہم دن ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو شام تک مل جائیں گی، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جب آپ ڈائلاگ میں جاتے ہیں اور کسی مذاکرات کے لیے جاتے ہیں تو آپ کوئی آپشن ختم نہیں کرتے، کوئی دروازہ بند نہیں کرتے. ہر راہ کھلی ہے، ہر آپشن اویلیبل ہے، ہر چیز ڈسکشن کے لیے ٹیبل پہ ہے، لیکن رستہ وہی ہوگا جو آئین کے مطابق ہوگا. اچھا، میں چاہوں گی سینیٹر صاحب ہمارے ساتھی آپ رہیے، کیونکہ بڑی اہم گفتگو آپ کر رہے ہیں، اور راجہ عامر اب صاحب بھی ہمارے ساتھی ہیں، وہ بات کر رہے تھے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.